بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے سورہ نساء شروع کر رہا ہوں۔ سورہ نساء کا پہلا رکوع۔ یہ سورت بھی بہت اہم ہے اور ہمارے گھریلو معاملات کے لیے اس میں بہت سارے احکام ہیں۔ سورہ آل عمران میں تو آپ نے دیکھا کہ جنگ و جدال کا ذکر، پھر عیسائی یہودیوں سے مناظرے کا تذکرہ زیادہ تھا۔ اس صورت میں آپس کے جو رہن سہن کے طریقے ہیں، یعنی جو ظلم معاشرے میں ہم ایک دوسرے پر کر رہے ہوتے ہیں، اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا۔ خاص طور پر خواتین پہ جو ظلم ہوتا تھا عرب معاشرے میں، اور آج بھی ہوتا ہے، اس ظلم کی برائی کو اللہ نے اس میں بیان کیا، اور اس میں خواتین کے حقوق بہت اہتمام سے بیان کیے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے شاید اس صورت کا نام سورہ نساء ہے۔ نساء عربی میں عورتوں کو کہتے ہیں، اس کا واحد نہیں آتا۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا پلیورل ہی ہوتا ہے، سنگولر نہیں ہوتا، جیسے نیوز، انگلش میں ہے نا نیوز، اب نیوز کا سنگولر نیو نہیں ہوگا بلکہ نیوز ہی ہوگا، تو خبروں کو کہتے ہیں۔ تو عورتوں کو نساء کہتے ہیں، اور ایک عورت کو امرأتن کہتے ہیں، ایک عورت۔ اس لفظ سے اس کا واحد نہیں آتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، پہلے میں اس سورت کو شروع کرنے سے پہلے یہ بتا دوں، سورہ نساء اور سورہ نور کے بارے میں عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے، یہ گھروں میں سکھاؤ، اس کی تلاوت کیا کرو اور ان سورتوں کو سیکھا کرو، کیونکہ ان میں آپس کے جو رہن سہن کے احکام ہیں نا، وہ بہت اہتمام سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کو سب سے پہلے اللہ نے شروع کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، کیونکہ آگے بہت سارے احکام آئیں گے۔ عدالت یا ملکی قانون ہر حکم پہ عمل نہیں کرا سکتا، عدالت سے چھپنا ممکن ہے، عدالت خود جج بعض دفعہ بگ جاتے ہیں، تو کبھی بھی دنیا میں انصاف اور انسانیت کے حقوق اللہ کے خوف کے بغیر ادا نہیں کیے جا سکتے۔ جو قوم یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں سب کے حقوق ادا ہو رہے ہیں، جبکہ وہ اللہ کو نہیں بھی مانتے، تو وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ آپ اس معاشرے کی گہرائی میں گھسیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، یہاں جو ظلم ہوتا ہے وہ بہت خطرناک نوعیت کا ہوتا ہے، اور ظلم ٹریس نہیں ہو پاتا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اپنے رب سے ڈرو، تو رب سے ڈریں گے تو پھر آگے اللہ کے حکام، جو اللہ نے یتیموں کے بارے میں، کمزوروں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، اور جو بھی اللہ نے حکام دیے اس کو ہم فالو کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ عدالت نہ بھی پوچھے، کل قیامت میں اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، الذی، وہ رب، خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی آدم سے اس کی بیوی کو بنایا، اور پھر دونوں کے ملاپ سے بث منہما رجالا کثیرا ونساء، پوری دنیا کو مردوں اور عورتوں سے بھر دیا۔ تو اللہ نے اس صورت میں سب سے پہلے انسانیت کا جو آپس میں رشتہ ہے اس کو بیان کیا ہے، کہ ہم سب ایک باپ کی اولاد ہیں، حتیٰ کہ ان کی زوجہ کو بھی انہی کی باڈی سے بنایا، تاکہ سارے انسان ایک اصل پہ جمع ہو جائیں، ایک اکائی پہ جمع ہو جائیں سارے انسان جا کے۔ تو یہ اللہ نے اپنی جو صفت بیان کی ہے کہ میں نے ایک آدم سے سب کو بنایا، اس اللہ سے ڈرو۔ تو اصل میں چونکہ اس میں رشتہ داروں کے حقوق بھی صورت میں بیان ہو رہے ہیں نا، تو اللہ نے سب سے پہلے اپنی صفت میں یہ بیان کر دیا کہ انسانوں کو میں نے الگ الگ نہیں پیدا کیا، بلکہ یہ ایک جان سے ہیں، تو سب کے آپس میں ریلیشن ہے، تو جس کا جتنا قریبی ریلیشن ہوگا اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو اس رب سے ڈرو جس نے یہ ریلیشن کو، رشتہ داروں کو بنایا ہے۔ واتقوا اللہ الذی، اور اس اللہ سے ڈرو، تساءلون بہ، جس کے تم ایک دوسرے کو واسطے دیا کرتے ہو، اور ارحام، اور رشتہ داری کے بھی واسطے دیتے ہو۔ تو آگے رشتہ داری کے حقوق بیان ہوں گے، تو اس میں رشتہ داروں کے حقوق میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ رشتہ داری بڑی قیمتی چیز ہے، جیسے کہ اللہ کی ذات قیمتی ہے۔ جب پھنستے ہو تو پھر اللہ کے واسطے دیتے ہو، ویسے اللہ کو نہیں مانتے تم، اور جب اپنے مطلب کی بات آتی ہے تو رشتوں کے بھی واسطے دیتے ہو۔ آپ دیکھیں نا کیسی کیسی لڑائیاں ہوتی ہیں گھر میں، تو ویسے تو مانتے ہی نہیں کبھی، لیکن جہاں کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے تو پھر رشتوں کے واسطے دینا شروع کرتے ہیں۔ باپ بیٹے کو کہتا ہے تو میری اولاد نہیں ہے، تو کیسے بات کر رہا ہے مجھ سے۔ بیوی شوہر کو کہتی ہے میں آپ کی وائف ہوں، شوہر بیوی کو تانے دے دے میں تمہارا شوہر ہوں، تمیز سے بات کرو۔ ساس بہو کو، بہو ساس کو، اور چچا بھتیجے کو، اور بھتیجا چچا کو، یہ سب جب پھڈے ہوتے ہیں تو پھر ریلیشن کے واسطے دیے جاتے ہیں، ورنہ پوچھتے ہی نہیں ایک دوسرے کو۔ تو اللہ نے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہارا نگہبان ہے، ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اب آگے اللہ نے احکام شروع کیے۔ سب سے پہلا حکم بیان کیا یتیموں کے بارے میں، وآتوا الیتامی اموالہم، یتیموں کو ان کا مال دے دیا کرو۔ یاد رکھیں قرآن مجید میں جب بھی یتیم کی بات آتی ہے نا، تو ہمارے ہاں معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ عیدی سینٹر سے کسی یتیم بچے کے چپل چرانا یہ ظلم ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ عرب میں جو یتیم پہ ظلم ہوتا تھا، وہ ظلم آج بھی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ وہ ظلم کیا ہوتا تھا
کہ جب باپ کی ڈیتھ ہوتی تھی تو بڑا بھائی اپنے نابالغ بھائیوں اور نابالغ بہنوں کے مال کو ہڑپ کر جاتا تھا، اور یہ آج بھی بہت ہو رہا ہے معاشرے میں. تو قرآن اس ظلم سے روک رہا ہے، کیونکہ آگے وراثت کے حکام میں وراثت کے مال زیادہ تر کھایا کرتے تھے بڑے چھوٹوں کے. اگر ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کی اولاد میں نابالغ بیٹے اور نابالغ بیٹیاں ہیں تو اس کے جو بھائی ہیں یعنی ان بچوں کے چاچا اور تایا وہ کھا جاتے تھے، اور وہ آج بھی کھا رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تو آپ نے سارا مال پی گئے، آپ کاروبار میں لگایا، خوب کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، اور بچوں کو عید بقرعید پہ آپ کپڑے بنا بنا کے اور قربانی کا گوشت ان کے گھر بیچ کے ان کو خوش کر رہے ہیں. تو یہ ظلم آج بھی ہو رہا ہے، پہلے بھی تھا. تو اس ظلم سے قرآن روک رہا ہے کہ یتیموں کا مال مت کھایا کرو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. اور چونکہ رشتہ داروں کا مال الگ نہیں ہوتا، سب ایک ساتھ مکس ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ یہ ظلم بھی ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی تمہیں ہم مکس مال میں سے تمہارا حصہ الگ کر کے دے رہے ہیں، تو جو سڑا ہوا مال ہوتا تھا اس کو پکڑا دو، اچھا خود رکھ لو. یہ بھی ہوتا ہے آج معاشرے میں. تو اکثر ہم نے دیکھا ہے بڑا بھائی کیا کر رہا ہے، بھائی ایک دکان جو مہنگی دکان ہے، 2 دکانیں ڈیوائیڈ ہو رہی ہیں، تو مہنگی والی خود رکھ لی اور سستی والی چھوٹے بھائی کو یا چھوٹی بہن کو دی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. خبیث کو پاکیزہ کے ذریعے میں چینج مت کرو کہ ادھر کڑوا کڑوا جا رہا ہے اور میٹھا میٹھا سارا ادھر آ رہا ہے. تو ڈیوائیڈ بھی کرو انصاف کے ساتھ، اس کا مال اس کو دو بھی انصاف کے ساتھ، اور اس میں اپنے مفاد کی وجہ سے اس کا نقصان مت کرو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ. اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مکس کر کے بھی مت کھاؤ. یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، آپ جب اللہ کی آیات نازل ہوئیں آپ ڈر گئے، آپ نے کہا بھائی چھوٹا بھائی ہے یا بھتیجا ہے یا بھتیجی ہے، اس کا مال تو چچا کھا نہیں سکتا. اب کیا ہے کہ بھائی ایک گھر میں جوائنٹ فیملیاں پہلے زیادہ تر ہوا کرتی تھی، بھائی سب کا مال ایک ہی گھر میں ہے تو سب کچھ مشترک کھا رہے ہیں، تو بھائی ٹھیک ہے ایک گھر میں راشن آئے گا سب کے مشترک مال سے، اسی میں سے بچے بھی کھائیں گے بڑے بھی کھائیں گے، تو وہ اپنے حصے کا کھا لیں گے، ہم اپنے حصے کا کھا لیں گے. لیکن وہ مرج کر کے نا پھر حساب رکھنا مشکل ہوتا ہے. تو اس میں بعض دفعہ لوگ کیا کرتے تھے کہ مکس کر کے زیادہ کھا لیا کرتے تھے بڑے لوگ. جیسے ایک زرعی زمین ہے فرض کریں، مشترک ہے چچا اور نابالغ بھتیجے میں، تو یہ مکس مال ہے نا، 50% کے چاچا مالک ہیں، 50% کا نابالغ بھتیجا مالک ہے. باپ کے مرنے کے بعد وہ بھتیجے اور بھتیجیاں کا ہو گیا اس میں حصہ. اب مشترک فصل آ رہی ہے، کٹائی ہو رہی ہے، تو مکس ہو رہا ہے مال، اور کھانا بھی گھر میں اس کو بیچ کے ایک ہی جگہ پک رہا ہے. اب بڑا جو ہے نا وہ تو پھوڑتا جا رہا ہے بیٹھ کے، اپنے مہمانوں کو بھی کھلا رہا ہے، خود بھی کھا رہا ہے اور ہدیے نذرانے بھی دے رہا ہے. چھوٹے بچے بیچارے وہ آدھی روٹی کھا لیں گے اور کیا ہوگا. تو وہ یہ کہہ رہا ہے بھائی ہم تو مشترک کھا رہے ہیں کیونکہ ہماری پراپرٹی مشترک، ہماری ارننگ مشترک، تو ہم سب مل کے کھا رہے ہیں، تو کسی پہ ظلم نہیں ہو رہا. تو قرآن کہہ رہا ہے مکس کرنے سے اللہ منع نہیں کر رہا، اس کی آگے اجازت آ رہی ہے، لیکن ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مکس کر کے کھاؤ مت. یعنی یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ ادھر سے زیادہ میرے پیٹ میں آ جائے، اس طرح سے مت کھاؤ. ہاں مکس کرنا بعض صورتوں میں جائز ہے، وہ پھر میں آگے انشاءاللہ بتاتا ہوں جس کی قرآن نے خود اجازت دی ہے. کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مشترک جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو راشن جب اکٹھا آتا ہے ان کی وراثت سے، ان کا آپ کا، تو الگ الگ ممکن رکھنا اس کو ممکن نہیں ہوتا کہ جی آپ نے اس کے آٹے کی تھیلیاں الگ کچن بنا دی، اپنے آٹے کی تھیلیوں کا الگ کچن بنا دیا، اور پھر اس کا توا الگ، اس کی روٹی الگ ہوتی، یہ بہت بڑی ٹینشن ہے. تو ایسی صورت میں قرآن نے اجازت دی ہے کہ یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ آپ مکس کر سکتے ہیں، لیکن ظلم کی نیت نہ ہو، اور اس میں اس بات کا خیال کیا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ زیادہ آپ ہڑپ کر لیں اور اس کا مال کم ہو جائے. اس کے حکام آگے انشاءاللہ آ رہے ہیں. فرمایا اپنے مال کو ان کے مالوں کے ساتھ ملا کے مت کھاؤ، انہ کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا جرم ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو جو تمہیں عورتیں پسند آئیں ان میں 2 2 3 3 اور 4 4 سے نکاح کرو. اس آیت کا ایک شان نزول ہے، اس شان نزول کے بغیر اس آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا. کیونکہ دیکھیں لفظی ترجمہ تو بن رہا ہے اگر تمہیں یتیموں کے ساتھ تم انصاف نہیں کر سکتے تو 2 2 3 3 4 4 عورتوں سے نکاح کرو. آپ کہیں گے عورتوں سے شادیوں کا یتیموں کے ساتھ انصاف کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی تفسیر بیان کرتی ہیں کہ یہ آیت کس موقع پہ نازل ہوئی. بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جب تک شان نزول سے آپ اس کو جوڑیں گے نہیں اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا. تو یہ آیت نازل ہوئی، اس پر نازل ہوئی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ عرب میں ایسا ہوتا تھا
کہ بعض لوگ یتیم بچیوں کی کفالت کرتے تھے ثواب سمجھ کے. جیسے کوئی شخص کسی کا باپ مر گیا تو اب چچا زاد بھائی نے اپنی چچا زاد بہن جو یتیم تھی اس کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا کہ بھائی اس کا نہ چاچا ہے نہ بڑا ہے کوئی خاندان میں، تو چلو میں اس کو پال لیتا ہوں، چھوٹی بچی ہے، میں اس پہ خرچ کروں گا یا اس کی وراثت کے مال کو میں محفوظ رکھ لوں گا اور اس کی نگرانی کروں گا. تو ہوتا یہ تھا، یا اور کوئی خاندان میں چچا نہیں ہے اور کوئی بھی قریبی فرد نہیں ہے تو کوئی دور کا فرد بھی یتیم بچیوں کو لے کے بعض دفعہ پال لیا کرتا تھا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خاندان کا کوئی فرد ملتا نہیں ہے یا کوئی ریلائبل نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے پھر مجبوراً اس بچی کو ایسے بے یار و مددگار پھرنے کے بجائے کوئی یتیم اس کی کوئی کفالت کر لے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بھی بہت بیان کیے تھے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح سے میرے ساتھ ہوگا، اور آپ نے 2 انگلیوں کو ملا کے مرچ کیا اور آپ نے فرمایا کہ اس طرح جنت میں میرے ساتھ ہوگا جو یتیم کی کفالت کرتا ہے. تو بعض صحابہ کیا کرتے تھے یہ کام کہ بھائی یتیم لڑکی ہے، کوئی بچی ہے، اس کو اپنی کسٹڈی میں لے کے پالنا شروع کر دیا. اب جب وہ بالغ ہوتی تھی تو بہت سے لوگوں کے دل میں خیال آتا تھا جو اس کی کفالت کر رہے ہوتے کہ ہم خود اس سے شادی کر لیتے ہیں. تو شادی کرنے میں ایک زیادتی یہ ہوتی تھی، عرب میں عورتوں کا مہر بہت ہوا کرتا تھا کیونکہ 2-2 3-3 4-4 شادیوں کا رواج تھا. عورتیں کی سپلائی کم تھی، ڈیمانڈ زیادہ تھی، جو میں اپنے بیانات میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ عام آدمی کے لیے عورت کا حصول آسان نہیں تھا عرب معاشرے میں. اور آج بھی جن معاشرے میں 2-2 3-3 4-4 شادیوں کا رواج ہے اس میں عورت کا ملنا آسان نہیں ہوتا، ان کے مہر بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے کی طرح نہیں ہے کہ بس وہ الٹا جہیز دے دے کے شادیاں ہو رہی ہیں، کہ ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے. یعنی جو ایک معیشت کا اصول ہے نا وہ ہر جگہ لاگو ہوتا ہے. تو اب وہ کیا کرتے تھے کہ رشتے ملنے آسان نہیں تھے، تو وہ کہتے تھے چلو اسی لڑکی کو ہم نے پالا ہے، اب یہ بالغ ہو گئی، ہم خود اس سے شادی کر لیتے ہیں. تو مہر بہت کم رکھتے تھے کیونکہ اگر اس لڑکی کا باپ زندہ ہوتا یا اس کا ولی یعنی چچا وغیرہ زندہ ہوتے تو اس کی طرف پیغام نکاح بھیجا جاتا، تو باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میری بیٹی کی ویلیو کیا ہے خوبصورتی کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے، تو وہ پھر کم مہر پہ راضی نہیں ہوتا. بولتا بھائی یہ تو خوبصورت بھی ہے اور اچھے خاندان کی ہے اور اخلاق والی ہے، دیندار ہے، تو کم از کم میں اتنا مہر اپنی بیٹی کے لیے لوں گا میں. تو وہ کم مہر پہ راضی نہیں ہوتا تھا اگر باپ زندہ ہوتا. یہاں باپ بھی نہیں ہے، چچا بھی نہیں ہے، کوئی ولی بھی نہیں ہے، تو کوئی مطالبہ کرنے والا ہے ہی نہیں. اور بچیوں میں اتنا شعور نہیں ہوتا کہ بھئی ہماری کیا ایک ویلیو ہونی چاہیے، ہم کتنا مہر لیں. پہلے تو بہت زیادہ مہر لیا جاتا تھا، یعنی بہت سے لوگ بہت زیادہ مقدار میں مہر لیتے تھے. عمر کے اس میں عمر بھی دیکھی جاتی تھی لڑکی کی، پھر یہ بھی دیکھا جاتا تھا کنواری ہے یا طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے. تو اب یہ بچیاں تو کنواری ہوتی تھیں جو بالغ ہوئی ہیں. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو شخص متولی ہے، جس نے اس لڑکی کو لے کے رکھا ہے اپنے گھر میں اپنی کسٹڈی میں، جب وہ بالغ ہوئی ہے تو نکاح کی پیشکش کرتا تھا. ان بیچاریوں میں اتنے شعور نہیں ہوتا تھا، وہ تو راضی ہوتی تھی ٹھیک ہے بھی کر لو شادی ہم سے. تو مہر بہت تھوڑا رکھ دیتے تھے، اونے پونے دام و مہر رکھا. اس کو کیا پتا، کیونکہ کوئی مطالبہ کرنے والا تو ہے ہی نہیں. باپ اور چچا بھائی ہوتے ہیں جو ذرا تو مطالبہ تو یہ خود ہی کرے گا کیونکہ یہ ولی ہے. تو یہ اپنے چکر میں بعض لوگ کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے بہت تھوڑے مہر میں ان عورتوں سے، لڑکیوں سے نکاح کر لیا کرتے تھے. اس میں اس لڑکی کا نقصان ہے کیونکہ اس باپ زندہ ہوتا تو بھاری بھرکم مہر لیتا، اس لڑکی کے پاس ایک پراپرٹی آ جاتی، ایک اچھا خاصا پیسہ آ جاتا اس کے پاس. یہاں کیا ہے، کچھ بھی نہیں آیا. اور یعنی جو اس کا حق بنتا ہے، جس کو مہر مثل کہتے ہیں. مہر مثل کیا کہتے ہیں؟ جس خاندان میں لڑکیوں کا جو مہر رائج ہو اس کو مہر مثل کہا جاتا ہے. یہ ٹرم یاد کر لیں، بار بار استعمال ہوگی یہ ٹرم مہر مثل، کہ اس کی ویلیو کے جو اس کی اسٹیٹس ہے، جو اس کی پروفائل ہے، اس حساب سے اس کا اتنا مہر ہونا چاہیے. آج تو یہ معاشرے میں ساری چیزیں ہی ختم ہو گئی ہیں، اب تو الٹا جہیز دے دے کے شادیاں ہو رہی ہیں. تو اسلامی معاشرے میں ایک مہر کی بڑی ویلیو تھی اور مہر مثل کے اس کے حساب سے اس کا مہر اتنا ہونا چاہیے. تو لوگ کیا کرتے تھے کہ تھوڑے مہر پہ ان بچیوں سے شادی کر لیا کرتے تھے. تو قرآن نے اس کو ظلم قرار دیا، اور قرآن نے یہاں یتیم سے مراد یتیم بچیاں ہیں. اور ان خفتم اللہ تقسطوا، قرآن کہہ رہا ہے اگر تمہیں خوف ہے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے یتیموں کے ساتھ، کیا مطلب یتیم بچیوں کے ساتھ، یعنی ان کو ان کا جتنا مہر بنتا ہے اتنا نہیں دے سکتے، تو پھر ان سے نکاح مت کرو، بلکہ کیا کرو، فانکحوا ما طاب لکم، ان کے علاوہ بہت ساری دنیا میں عورتیں، ان میں سے 2 سے 3 سے 4 سے، ان سے تم نکاح کرو. کیا مطلب؟ اللہ نے نکاح کے معاملے میں تمہیں تنگ تھوڑی رکھا ہے. بہت ساری دنیا میں عورتیں پڑی ہوئی ہیں اور ایک شادی کی تھوڑی، تمہیں تو 2 3 4 شادیوں کی اجازت ہے. تو جس مذہب نے تمہیں اتنی فیسلٹی دی ہو کہ تم
4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو تو تمہیں کیا پڑی ہے کہ تم انہی سے لازمی نکاح کرو اور ان کو اتنا مہر نہ دو جو ان کا بنتا ہے؟ تو یہ ظلم کرو گے، اس کا گناہ ہوگا. تو ان سے مت کرو، ان کے علاوہ 2 2 3 3 4 4 سے کر لو. ان سے تمہیں نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان سے اجازت اس صورت میں ہے کہ جب ان کو اتنا مہر دو جتنا ان کا بنتا ہے. یہ مطلب ہے آیت کا. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، کیا مطلب ان کو اتنا مہر نہیں دے سکتے جتنا بنتا ہے، فَانْكِحُوا، تو اس کا مطلب ہے کہ تم پھر ان سے نکاح مت کرو، بلکہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، ان کے علاوہ عورتوں میں سے جو بھی تمہیں پسند آئیں ان میں سے 2 2 سے 3 3 سے 4 4 سے تم نکاح کر سکتے ہو. ان سے نکاح کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف سے کام نہیں لوگے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں، مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، 2 2 سے 3 3 سے 4 4 سے. یہاں تک تفسیر ہو چکی تھی. اس آیت کی آدھی تفسیر ہوئی تھی، آدھی رہ گئی تھی، تو جہاں سے میں نے تفسیر چھوڑی تھی آج انشاءاللہ میں وہاں سے شروع کرتا ہوں. اس آیت کا شان نزول یہ ہے، صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ عرب میں بعض لوگ یتیم بچیوں کی کفالت کرتے تھے، اور وہ یتیم بچیاں ان کی نامحرم بھی ہوتی تھیں. تو جب وہ بالغ ہونے لگتیں تو یہ خود ان سے نکاح کر لیتے. لیکن ہوتا یہ تھا کہ مہر بہت تھوڑا رکھتے تھے. اسلام میں ایک مہر کہلاتا ہے مہر مثل، یعنی فقہا کی اصطلاح ہے جو قرآن و سنت سے یہ اخذ کی ہے. مہر مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی بھی خاندان میں کسی لڑکی کی خوبصورتی، اس لڑکی کی صحت، اس کا خاندانی پس منظر، عزت، شرافت، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر خاندانوں میں مشہور ہوتا ہے کہ بھئی اس خاندان کی عورتوں کا اتنا مہر ہوتا ہے. ظاہر ہے جو لڑکی زیادہ خوبصورت ہے یا زیادہ اس میں قابلیت ہے یا اچھا خاندان ہے، اس کا نسب اچھا ہے، تو اس کا مہر زیادہ ہوتا تھا. جو اس معیار کی نہیں ہوتی تھی اس کا مہر کم ہوتا تھا. تو یہ خاندانوں میں مشہور ہوا کرتا تھا کہ بھئی اس خاندان میں عورتوں کے مہر اتنے ہیں اور اس خاندان میں خواتین کے مہر اتنے. آج بھی شریعت نے اس کو معتبر مانا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے نکاح کیا اور مہر کا تذکرہ ہی نہیں کیا اس میں تو نکاح تو ہو جائے گا. اب مہر کتنا دیں گے تو فقہا کہتے ہیں مہر مثل دینا پڑے گا. یہ دیکھنا پڑے گا جس لڑکی سے آپ نے نکاح کیا اس کی بہن کا مہر کتنا تھا، بہن نہیں ہے تو پھپھو خالہ وغیرہ کا مہر کتنا تھا، اس کو طے کر کے مہر مثل کو متعین کیا جاتا ہے. تو وہ یعنی اس طرح نا ہر ایک کا مہر مثل کہلاتا ہے شریعت میں. آج کل تو مہر وہر کا سیٹ اپ سارا خراب ہو گیا ہے. بڑے اچھے اچھے خاندان کی لڑکیوں کے نکاح 20 10 10 ہزار روپے مہر میں ہو رہے ہیں. تو خیر، تو اب ہوتا یہ تھا کہ یتیم بچی سے جب کوئی شخص خود نکاح کرنا چاہتا تو مہر بہت تھوڑا رکھتا تھا وہ، کیونکہ جس لڑکی کا باپ بھائی وغیرہ موجود ہوں تو وہ تو کم مہر رکھنے نہیں دیں گے. وہ تو کہیں گے بھئی ہماری بچی کا زیادہ مہر رکھو، وہ تو مطالبہ کریں گے. یہاں مطالبہ کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں، کیونکہ یہ خود ہی متولی بنا ہوا ہے، یہ خود ہی نکاح کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک نوعیت کا ظلم تھا. تو قرآن نے اس ظلم سے روکنے کے لیے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ ناانصافی کرو گے، یعنی ان کو اتنا مہر نہیں دو گے جتنا ان کا بنتا ہے، تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اس کے علاوہ جو بہت ساری عورتیں دنیا میں ہیں ان سے 2 2 3 3 4 4 سے نکاح کرو. کیا مطلب یہ کہ انہی کے سے کیوں تمہیں نکاح کرنے کی ضرورت پڑی ہے؟ اگر کوئی مجبوری ہو، کسی کو کوئی رشتہ نہ مل رہا ہو، یا اسلام نے نکاح کو مشکل بنایا ہو، نکاح کے معاملے میں تمہیں بہت ساری پابندیوں میں ڈال دیا ہو، تو انسان کہتا ہے میں مجبور ہوں، میرے پاس پورا مہر دینے کے پیسے نہیں ہیں، تو میں اسی لڑکی سے نکاح کروں گا جو میری کفالت میں رہی ہے. لیکن اسلام نے تمہیں نکاح کے معاملے میں آزاد رکھا ہے. اسلام نے تمہیں اجازت دی ہے 2 3 4 4 شادیوں کی. تو تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم یہیں پر نکاح کرو؟ تمہیں چاہیے کہ تم ما طاب لکم، یعنی جو تمہیں عورتیں پسند آئیں، مطلب ان کے علاوہ، تو ان کے علاوہ جو بھی عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے 2 2 3 3 4 4 سے نکاح کرو. ان سے نکاح نہیں کرو، کیونکہ ان سے اگر نکاح کرو گے تو تمہیں ان کے ساتھ پھر ظلم سے بچنا ہے. ظلم کا مطلب جتنا مہر ان کا بنتا ہے وہ تمہیں دینا پڑے گا. آگے ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، یعنی یہ جو 2 2 3 3 4 4 نکاحوں کی ہم تمہیں اجازت دے رہے ہیں اور ہمیں بلکہ ترغیب دے رہے ہیں کہ ان کے علاوہ سے کرو، تو اگر تمہیں یہ خوف ہے اللہ تعدلوا کہ تم 2 یا 2 سے زیادہ بیویوں میں عدل نہیں کر سکتے،
فواحدتن تو پھر ایک پر اکتفا کرو، یعنی پھر فنکحوا واحدتن تو نکاح کرو ایک سے، او ما ملکت ایمانکم یا اکتفا کرو ان باندیوں پر جو جس کے تم مالک ہو۔ باندی کا تصور کیا ہے میں بہت دفعہ تفسیر کے لیکچر میں بتا چکا ہوں، تو پھر باندیاں تم جتنی چاہے رکھو، آج باندیاں نہیں ہو سکتی، یہ خوب ذہن میں رکھیں۔ آگے فرمایا ذالک ادنا، یہ بات یعنی ایک بیوی پر اکتفا کرنا یا صرف باندیوں پر قناعت کرنا، نکاح نہ کرنا، یہ بات ادنا زیادہ قریب ہے، اللہ ان یہ تھا ان لا، یعنی یہ زیادہ قریب ہے، من یہاں محذوف ہے، اس بات کے زیادہ قریب ہے، لا تعولو کہ تم ظلم نہیں کرو گے۔ عال یعولو کا معنی یہاں زیادتی کے معنی میں ہے، یعنی تم سے ظلم نہیں ہوگا، تم سے حقوق آرام سے ادا ہو جائیں گے۔ تو ظاہر ہے ایک بیوی کے حقوق انسان آرام سے ادا کر سکتا ہے، یا بیوی نہ ہو باندیاں ہوں تو ان کے حقوق تو اور آرام سے، کیونکہ ان کے وہ حقوق ہیں ہی نہیں جو اور بیوی کے حقوق ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت بہت اہم آیت ہے اور اس میں بہت سارے علمی نکات ہیں۔ ایک تو اسلام کا آپ مزاج دیکھیں کہ اسلام نے اس دور میں کیسے یتیم بچیوں کا خیال کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان کو مہر بھی پورا پورا ملنا چاہیے۔ آج تو یتیم کیا، جس باپ کی بیٹی موجود ہوتی ہے اور جس کا باپ موجود ہے اور جو ایجوکیٹڈ ہو، کوالیفائڈ لڑکی ہو، اس کو بھی پورا مہر نہیں مل رہا ہوتا جتنا اس کا حق بنتا ہے، بلکہ الٹا کروڑوں روپے کا جہیز دینے پر وہ مجبور ہو رہی ہے۔ تو وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس آیت پر عمل نہیں ہو رہا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس مرد کو اللہ نے 2 3 4 شادیاں کی اجازت دی ہے تو اسے کیا ضرورت ہے کسی عورت پہ ظلم کرے۔ دیکھیں اس میں بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے۔ مرد کو جب یہ پتہ ہوتا ہے نا پوری زندگی میں نے ایک عورت ہی سے نکاح کر کے اسی پر اکتفا کرنا ہے، تو وہ اپنا معیار کم کرنے پر راضی نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے میں ہر لحاظ سے فائدہ اٹھاؤں نکاح میں، مہر بھی پورا نہ دوں اور مجھے رشتہ بھی بہت خاندانی ملے۔ لیکن جب آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ بھائی میرے پاس آپشن بہت ہیں، تو انسان پھر گزارا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، فی الحال یہاں نکاح کر لو، یہ ذرا کم درجے کا ہے، جب اللہ مالی وسائل دے گا تو ایک اور نکاح کروں گا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، معاشرے کی جو کم درجے کی عورتیں ہیں وہ بھی مرد کے نکاح میں آ جاتی ہیں اور وہ بھی اس دواجی زندگی سے محروم زندگی گزارنے پر مجبور نہیں ہوتی۔ یہ بہت ایک اہم بات ہے۔ تو آج بھی اگر مردوں کو 2 2 3 3 4 4 شادیوں کی اجازت دے دی جائے اور معاشرے میں یہ چیز رائج ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں گے معاشرے میں کم عمر لڑکا بڑی عمر کی لڑکی سے بھی شادی کرے گا، وہ ایسی لڑکیوں سے بھی شادی کرے گا جو کوالیفائڈ نہیں ہیں، وہ ایسی لڑکیوں سے بھی شادی کرے گا جو ہے وہ معذوری ہو ان میں، یا طلاق یافتہ ہوں یا بیوہ ہوں۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں نا، قربانی کا بکرا سال میں ایک دفعہ خریدا جاتا ہے تو اس میں کیا تگ و دو لوگ کرتے ہیں، تو بیوی جو زندگی میں ایک دفعہ رکھی جائے تو اس میں کتنا اونچا معیار ہوگا۔ تو جب مرد کو آپشن دے دیا جاتا ہے نا کہ آپ 2 سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، تو پھر وہ اس کا معیار کم ہوتا ہے۔ اس کی بالکل ہم اس آیت کو یوں بھی مفہوم بیان کر سکتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے یتیم بچیوں کو تم پورا مہر نہیں دے سکتے تو انہی سے کیوں شادی کر رہے ہو بھائی، ان کے علاوہ 2 2 3 3 4 4 سے شادیاں کرو۔ تو بالکل ہم یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی بہت معیاری رشتہ نہیں مل رہا اور اس کی وجہ سے تم نکاح میں تاخیر کر رہے ہو تو یہ کام مت کرو، ان کے علاوہ ایک تھوڑی 2 2 3 3 4 4 سے نکاح کر لو تم۔ تو تعدد زوجات یعنی ایک سے زیادہ نکاح اگر آپ معاشرے میں فروغ دیتے ہیں تو اس کا مرد کے بجائے عورت کو زیادہ فائدہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر اکتفا کرو۔ اس آیت کی جو صحیح تفسیر حضرت قتادہ رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ، بہت بڑے تابعی ہیں اور بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکتے، فواحدتاً تو ایک بیوی پر اکتفا کرو۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اگر ایک کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتے تو پھر ایک نکاح کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے، بلکہ صرف باندیوں پر قناعت کرو۔ تو خوب سمجھ لیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ 2 شادیاں وہ کرے جو عدل کر سکتا ہو، تو ایسا نہیں ہے، ایک شادی بھی وہ کرے جو عدل کر سکتا ہو۔ عدل کا معنی برابری نہیں ہے، عدل کا معنی ہے حقوق۔ دیکھیں عدل جو ہے نا، عدل یہ ظلم کی اپوزٹ ہے۔ ہم کہتے ہیں نا عادل بادشاہ ہے، کیا مطلب رعایا پر ظلم نہیں کرتا، یہ جج عدل کرتا ہے، کیا مطلب برابری نہیں، اس کا مطلب ہے ظلم نہیں کرتا۔ اور ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کا جو بھی واجب حق ہے آپ وہ ادا نہ کریں۔ مثال کے طور پر آپ کے 2 بیٹے ہیں، اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ ایک بیٹے ایک معذور ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے،
آپ اس کو ہدیہ دے دیتے ہیں, پیسے دے دیتے ہیں, یا کوئی پراپرٹی دے دیتے ہیں کہ یار یہ میرا بیٹا معذور ہے اور یہ بیچارہ کما نہیں سکتا, لیکن دوسرا بالکل صحت مند ہے, آپ اس کو ایک پراپرٹی نہیں دیتے کہ یہ تو کما سکتا ہے, تو یہ برابری نہیں ہے لیکن عین عدل ہے. برابری تو جب ہوتی جب جو معذور ہے اس کو بھی آپ ایک پراپرٹی دیتے اور اسی ویلیو کی پراپرٹی آپ اس کو بھی دیتے جو معذور نہیں ہے, تو یہ برابری کہلاتی, یہ مساوات کہلاتی. اسلام آپ سے مساوات کا تقاضا نہیں کرتا, اسلام آپ سے عدل کا مطالبہ کرتا ہے. اب انہی دو بیٹوں کی مثالوں کو ہم ایک دوسری طرح سے سمجھتے ہیں کہ دو بیٹے ایک جیسے ہیں, دونوں ایک جیسا کما سکتے ہیں, ایک جیسی صلاحیت ہے دونوں میں, لیکن آپ ایک کو ہبہ کرتے ہیں, ہدیہ دیتے ہیں, 1 کروڑ کا پلاٹ دے دیتے ہیں اور ایک کو 10 لاکھ کا دیتے ہیں, تو یہاں برابری نہیں ہے. لیکن یہ برابری نہ کرنا ظلم بھی, یعنی یہ ظلم بھی کہلائے گا, یہ بھی کہا جائے گا کہ آپ نے عدل نہیں کیا. اس لیے کہ جب دونوں ایک جیسے ہیں, دونوں کو ایک جیسی ضرورت ہے, تو ایک کو زیادہ دینا, ایک کو کم دینا, یہاں برابری نہ کرنا ظلم ہے. اس لیے کہ اس سے آپ یہ شو کر رہے ہیں کہ گویا دوسرا سوتیلا ہے. تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا بین اولادکم, نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ اپنی اولاد میں برابری کرو. برابری کا مطلب یہ کہ ایسا معاملہ نہ کرو کہ ایک کو یہ احساس ہو کہ میں گویا میں ابا کا سوتیلا بچہ ہوں اور یہ سگا ہے, تو اس لیے اولاد میں برابری. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میں ایک غلام اپنے ایک بیٹے کو دینا چاہتا ہوں, تو آپ اس پر گواہ بن جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے بچے ہیں تمہارے؟ انہوں نے فرمایا 2. فرمایا ان کو بھی دے رہے ہو؟ صحابی نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا لا اشہد علی جور, میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا. تو دیکھیں وہ دونوں بچے ایک جیسے تھے, تو ایک کو خادم دے رہے ہیں ایک کو نہیں دے رہے, تو برابری نہیں کر رہے. یہاں برابری نہ کرنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جور ظلم کو کہتے ہیں, ظلم سے تعبیر کیا ہے. وجہ اس کی یہ کہ دونوں کو سیم ضرورت ہے نا, یا تو دونوں کو نہ دو تو پھر دونوں کو دو. تو کبھی برابری نہ کرنا ظلم کہلاتا ہے اور کبھی برابری کرنا بھی ظلم کہلاتا ہے. تو اس لیے ظلم کی ڈیفینیشن اور عدل کی ڈیفینیشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عدل کہتے ہیں نا انصافی, ضرورت مند کو زیادہ دینا یہ نا انصافی نہیں ہے. لیکن اگر ضرورت دونوں کو سیم ہے پھر کسی ایک کو زیادہ کسی ایک کو کم دینا یہ نا انصافی ہے. تو بالکل بیویوں کا معاملہ بھی اسلام میں ایسے ہی ہے کہ آپ کی 2 یا 3 یا 4 وائف ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں کہ ایک کے ساتھ رات کو ٹائم زیادہ گزار رہے ہیں, ایک کے ساتھ کم گزار رہے ہیں, ایک کو نان نفقہ زیادہ دے رہے ہیں, ایک کو نان نفقہ کم دے رہے ہیں, حالانکہ ضرورت سب کی سیم ہے. تو یہاں برابری نہ کر کے آپ ایک بیوی پہ ظلم کر رہے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیویاں ہوئیں اور اس نے ان کے درمیان ناانصافی کی یعنی برابری نہیں کی, تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ فالس زدہ ہوگا, کیونکہ ایک طرف وہ مائل ہو گیا تھا تو اللہ اس کے آدھے دھڑ کو فالس زدہ کر دیں گے. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کو ضرورت زیادہ ہے ایک کو ضرورت کم ہے, تو پھر ایسے موقع پر کسی ایک زوجہ کو زیادہ دینا ایک کو کم دینا یہ ظلم میں داخل نہیں ہے, کیونکہ یہاں آپ ناانصافی نہیں کر رہے بلکہ یہ عین انصاف کا تقاضا ہے. اسی وجہ سے فقہا کے درمیان ایک اختلافی مسئلہ ہے, اس کو بھی میں یہاں بیان کرتا ہوں کہ اگر آپ کی 2 زوجات ہیں اور ایک کروڑ پتی خاندان سے ایک کا تعلق ہے اور ایک کا تعلق بہت غریب فیملی سے ہے, یعنی آپ نے 2 شادیاں کی, ایک بیوی آپ لے آئے کسی بہت ہی لینڈ لارڈ کی بیٹی لے آئے جو ایئر کنڈیشن میں رہا کرتی تھی اور اس کو بہت ہائی لیول کے اسٹینڈرڈ کا اس کا جو لائف اسٹینڈرڈ تھا بہت ہائی لیول کا تھا خوراک لباس کے معاملے میں, اور ایک بیوی آپ ایسے خاندان کی لے کر آئے ہیں جو انتہائی لو لیول کا اسٹینڈرڈ تھا ان کا رہائش کا, وہ بیچاری پنکھا بھی نہیں اپنے گھر کہیں جھوپڑی سے آپ لے کر آ گئے. ایک مثال سے بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں. تو جمہور علماء یہ کہتے ہیں, امام شافعی, امام مالک اور امام احمد ابن حنبل, 3 ائمہ کے نزدیک ان دونوں کے درمیان نان نفقے کے معاملے میں برابری ضروری ہے. دونوں کو ایک اسٹینڈرڈ کی رہائش دینی پڑے گی اور دونوں کا نان نفقہ خوراک ایک ہی معیار کا ہوگا, اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں تم عدل نہیں کر سکتے تو ایک پر اکتفا کرو. تو عدل کا معنی وہ لیتے ہیں برابری, تو کہتے ہیں برابری کرنی پڑے گی. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے, اور فقہ حنفی میں اسی پر عمل ہے جو امام حنیفہ کی رائے پر, وہ کہتے ہیں عدل کا معنی ناانصافی سے بچنا ہے. تو اگر آپ کی ایک وائف کا اس لائف اسٹینڈرڈ بہت ہائی لیول کا ہے اور ایک کا جو اسٹینڈرڈ تھا جس خاندان سے آپ لائے ہیں بہت لو لیول کا ہے, تو آپ نان نفقے کے معاملے میں ان کے اسٹینڈرڈ میں فرق کر سکتے ہیں, کیونکہ مالدار لڑکی کو غریب
بیوی جیسا اسٹینڈرڈ دینا یہ اس کے ساتھ ظلم ہے، کیونکہ اس نے اپنے باپ کے گھر میں یہ سب کچھ نہیں دیکھا. قرآن کا ارشاد ہے عاشروہن بالمعروف، اللہ فرماتے ہیں کہ ان عورتوں کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ معروف طریقے سے پیش آؤ، اچھے طریقے سے. تو ہر ایک کے اچھے کی ڈیفینیشن دوسرے سے مختلف ہے. ایک غریب آدمی کو آپ ایک دال کھلا دیتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا تڑکا لگا دیتے ہیں، وہ خوشی سے پاگل ہو جائے گا کہ یار مجھے تو یہ بھی نہیں ملتی تھی اور جو ہے نا مجھے اس شخص نے یہ کچھ کھلا دیا، تو یہ اچھا سلوک کہلائے گا. لیکن آپ ایک کروڑ پتی آدمی کو آپ اگر دال کھلاتے ہیں دعوت میں، وہ اس میں منہ بنا کے بیٹھ جائے گا. تو ہر ایک کا اچھا وہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، ایک ہی معیار نہیں ہے جس پہ آپ سب کو لائیں. تو فرماتے ہیں یہی اصول بیویوں کے بارے میں بھی ہے کہ اگر آپ کی ایک وائف کا اسٹینڈرڈ بہت اونچا تھا، بلکہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ نے شادی کی ہے ایسے خاندان سے جس خاندان میں عورتیں گھر کے کام کاج کرتی نہیں ہیں اور بلکہ ان کے ہاں نوکر رکھے ہوتے ہیں انہوں نے، تو شوہر پر لازم ہوگا کہ بیوی سے نہ صرف یہ کہ وہ گھر کے کام نہیں لے سکتا بلکہ الٹا بیوی کے لیے اس کو نوکر کا انتظام کر کے دینا پڑے گا. وجہ اس کی ہے کہ اس کے عرف میں یہی ہے، تو اس کا عرف اسی بات کا تقاضا کرتا ہے. تو لیکن ایک غریب خاندان سے آپ لڑکی لے کر آتے ہیں جو گھروں میں کام کرتی تھیں اور ان کے ہاں خادم کا تصور بھی نہیں تھا، تو وہ شرعاً پابند ہے کہ وہ جیسے اپنے والدین کے گھر میں تھی تو یہاں بھی آ کے وہ گھر کی خدمت کرے اور جو بھی برتن دھونا اور گھر صاف ستھرا کرنا اس میں اس کو آپ کے ذمے نہیں ہے کہ آپ اس کو خادم لے کے دیں. دے دیں گے تو بہت اچھی بات ہے لیکن لازم نہیں ہے. تو یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور فقہ حنفی میں اسی پہ فتویٰ ہے کہ اگر کسی شخص کی دو بیویوں کا پہلے سے لائف اسٹینڈرڈ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے تو مالدار بیوی کو اعلیٰ معیار کا نان نفقہ دیا جا سکتا ہے اور غریب کو اس اعلیٰ معیار کا دینا لازم نہیں ہے. البتہ کوئی دل بڑا کرے اور غریب بیوی کو اسی اسٹینڈرڈ کی جو ہے وہ لائف دے جو مالدار کو دی ہوئی ہے اور اس کا لائف اسٹینڈرڈ بالکل ایسا ہی لیونگ اسٹینڈرڈ اور خوراک پوشاک وغیرہ کا اسٹینڈرڈ بالکل اسی لیول کا دیتے تو یہ نور اللہ نور بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ شرعاً لازم نہیں ہے. تو وجہ اس کی کیا ہے کہ یہاں امام حنیفہ کے نزدیک یہ جو آیت ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا کہ تم عدل اگر نہیں کر سکتے، تو یہاں عدل کا معنی برابری نہیں ہے بلکہ یہاں عدل کا معنی ہے کسی پہ ظلم نہ ہو. تو ظلم کی ڈیفینیشن ہر ایک کے حق میں مختلف ہے. تو اب خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں اس آیت کا کہ اگر کسی کی 2 یا 3 یا 4 بیویاں ان کا جو وہ جس گھرانے سے آئی ہیں وہ تقریباً سیم ہی ہیں، زیادہ فرق نہیں ہے، تو پھر ایک ہی اسٹینڈرڈ کی رہائش تینوں کو، دونوں کو یا چاروں کو دینی پڑے گی، خوراک کے معاملے میں بھی اور لباس کے معاملے میں. لیکن اگر ان میں بہت زیادہ فرق ہے تو جو مالدار ہے اس کو تھوڑا سا لائف اس کا جو اسٹینڈرڈ ہے آپ تھوڑا ہائی رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ کوالٹی کے بارے میں، کوانٹٹی کے بارے میں نہیں ہے. کوانٹٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جتنے جوڑے مالدار کو بنا کے دیے کپڑے اتنے ہی آپ کو غریب بیوی کو بھی بنا کے دینے پڑیں گے. ہاں اسٹینڈرڈ تھوڑا سا اس کا ہائی رکھیں گے، اس کے کپڑوں کا معیار تھوڑا اونچا ہوگا اور اس کا معیار اس کے حساب سے ہوگا. دوسرا ٹائم میں برابری بہرحال ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مالدار بیوی کے پاس ٹائم زیادہ گزار رہے ہیں، غریب بیوی کے پاس ٹائم کم گزار رہے ہیں، کیونکہ یہ ٹائم تو ایسی چیز ہے، یہ تو شوہر کا یعنی عورت کا بنیادی حق ہے. تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ مالدار کو ٹائم زیادہ چاہیے تو غریب کو ٹائم کم چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہے. جتنی راتیں اور ٹائم میں رات میں ٹائم جو ہے یہ برابری ضروری ہے. دن میں حنفیہ کے نزدیک برابری ضروری اس لیے نہیں ہے کہ دن میں انسان کے 10 کام ہوتے ہیں، ایک بیوی کو زیادہ ضرورت ہے، بعض دفعہ وہاں کوئی کام ہے، اس کو بیماری ہے یا اور کوئی 10 مسائل ہیں، تو ایسے وہ دن کے اندر برابری ضروری نہیں ہے. رات جو ہے وہ جتنی راتیں ادھر گزاری سیم راتیں دوسری بیوی کے پاس گزارنا ضروری ہے. اس سے مالدار اور غریب سے کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ دن میں بھی اتنا ٹائم ایک جگہ صرف کرنا کہ دوسری کو یہ احساس ہو کہ یہ بھائی جان بوجھ کر تنگ کرنے کے لیے مجھے وہاں بیٹھ رہا ہے زیادہ، حالانکہ وہاں ضرورت نہیں ہے، تو یہ پھر بہرحال ناجائز کام ہوگا کیونکہ یہ بھی ظلم کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. اسی طرح سفر میں بھی برابری ضروری نہیں ہے. سفر میں مرد کو اختیار ہے جس بیوی کو چاہے اپنے ساتھ لے جائے. دوسرے فقہا کے نزدیک تو سفر میں بھی برابری ضروری ہے. وہ کہتے ہیں قرآن اندازی کے ذریعے جس کا نام نکلے گا اسی کو لے کے جائے گا. لیکن احناف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن اندازی کیا کرتے تھے وہ دل جوئی کے لیے، کیونکہ قرآن اندازی سے کوئی چیز کسی پر لازم نہیں ہوتی. اور وجہ اس کی یہ افضل تو یہی ہے کہ قرآن اندازی اور جس زوجہ کا نام نکلا آپ اس کو سفر پہ لے کر جائیں. لیکن یہ لازم اس لیے نہیں ہے کہ سفر میں مرد کو درجنوں حوادث پیش آ سکتے ہیں. بعض دفعہ مرد کو زنا کا خطرہ ہوتا ہے. اب وہ ایسی وائف کو لے کر جائے جو ایجڈ ہے تو مرد کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ میں زنا میں مبتلا نہ ہو جاؤں کیونکہ اس کی اٹریکشن اس کی طرف کم ہو چکی ہوتی ہے. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ
یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ایک وائف بیمار ہے تو وہ اگر وہ اصرار کرے اس کو لے جائے تو 10 مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. تو سفر میں اللہ نے مرد کو اختیار دیا ہے. احناف کے نزدیک، احناف کی رائے یہ ہے کہ سفر میں برابری ضروری نہیں ہے، وہ جس زوجہ کو ساتھ لے جائے، لیکن سنت کا تقاضا یہ ہے، اور دوسرے فقہا کا تو اس کو واجب سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی وہ قرآن اندازی کرے اور جس کا نام نکلے اس کو لے کر جائے، وہ اپنی طرف سے اس کو اختیار نہیں ہے. تو یہ دونوں قول ہیں، جس پر چاہیں آپ عمل کریں اپنے حالات دیکھ کر. اچھا بھائی، تو یہ تو لم سم اصول میں نے بیان کر دیے. البتہ ایک زوجہ کے علاج پہ زیادہ خرچ ہو رہا ہے، دوسرے کے علاج پہ کم خرچ ہو رہا ہے، تو یہ بھی غلط نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ علاج ایک ایسی چیز نہیں ہے جس میں برابری ممکن ہو. علاج کا تعلق ہے ضرورت سے. ایک کو زیادہ ضرورت ہے علاج کی، ایک صحت مند ہے، اس کو کم پیسے دینے پڑتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ بھی عدل کے زمرے میں نہیں آتا. ہاں، ایک کو ضرورت پڑتی ہے علاج کی، اس کا تو آپ علاج کراتے ہیں، دوسری کو علاج کی ضرورت پڑتی ہے، اس کا نہیں کراتے، تو یہ بہرحال ظلم میں آئے گا. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر اکتفا کرو. اور ایک کے ساتھ بھی عدل اگر نہیں ہو سکتا، کیا مطلب ایک کے ساتھ عدل؟ کسی شخص میں ایک بیوی کے حقوق ادا کرنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے، واجب حقوق. وہ کیسے؟ کہ آپ نے جس خاندان کی لڑکی کو آپ نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو میں اس کے اسٹینڈرڈ کا نان نفقہ نہیں دے سکتا، تو پھر آپ کے لیے شرعاً وہاں نکاح کرنا جائز نہیں ہے. آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنے معیار کو کم کریں. آپ نے اتنا کم کر لیا معیار جو آپ کی آمدن کے حساب سے ہے، اور اس کے حساب سے بھی آپ کو رشتہ نہیں مل رہا، تو پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا کہ اپنے آپ کو ایسی ذمہ داری میں ڈال لیں جو آپ افورڈ نہیں کر سکتے. یعنی غریب آدمی ایک مالدار لڑکی سے شادی کرے جبکہ اس کو پتہ ہے کہ میں اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتا. ایسی صورت میں قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے نکاح کرنے کی، کیونکہ جس عورت سے آپ نکاح کریں گے اس پر پھر اس کے واجب حقوق ادا نہیں ہوں گے، ظلم کی فہرست میں آپ داخل ہو جائیں گے. تو ایسی صورت میں صرف باندیوں پر اکتفا کیا جائے، کیونکہ ان کے حقوق کم ہوتے ہیں. لیکن میں نے بتایا آج باندیاں ممکن نہیں ہیں، تو آج پھر یہی ہے کہ جو آدمی ایک کے بھی حقوق ادا نہ کر سکتا ہو، جو واجب حقوق ہیں، تو پھر وہ صبر سے کام لے. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کثرت سے روزے رکھے تاکہ اس کی خواہش نفس کمزور پڑے اور وہ گناہ کی طرف اس کی طبیعت مائل نہ ہو. آگے فرمایا ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ ایک بیوی پر اکتفا کرنا یا سرے سے نکاح ہی نہ کرنا، اس میں یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم نہیں کر سکو گے. یعنی ان لوگوں کو اللہ خطاب کر رہے ہیں جن میں ایک بیوی یا ایک سے زیادہ بیوی کے حقوق ادا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو ان کو اللہ گویا تسلی دے رہے ہیں کہ تمہیں جو ہم نکاح سے منع کر رہے ہیں یا 2-3 شادیوں سے منع کر رہے ہیں، تو یہ تمہارے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. جب ایک چیز سے آپ کو روکا جاتا ہے نا، جیسے بچوں کو روکا جاتا ہے یہ مت کھاؤ، یا ڈاکٹر بڑوں کو روکتے ہیں کہ اس چیز سے پرہیز کرو، تو اللہ تعالیٰ بھی عمومی حکم تو یہی دے رہے ہیں کہ 2-2 3-3 4-4 سے نکاح کرو. یہ ہر مسلمان کو اس کی اجازت ہے. لیکن کچھ لوگ طبیعت کے کمزور ہوتے ہیں، وہ نہیں ادا کر سکتے حقوق. طبیعت کے کمزور بھی ہوتے ہیں یا مالی لحاظ سے ان میں اتنی قوت ہی نہیں ہوتی کہ وہ واجب حقوق بھی ادا کر سکیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ ہم جو تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ایک بیوی رکھو یا ایک بھی نہ رکھو، صرف باندیوں پر قناعت کرو، تو یہ تمہارا ہی فائدہ ہے، اس لیے کہ تم جیسے لوگوں کے لیے یہ زیادہ مناسب ہے. کیونکہ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، اس میں یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہیں ہو سکے گا، کیونکہ تم بھی اگر اس طرف آ گئے تو پھر تم ظالم بن جاؤ گے. تو گویا ایک طرح کی تسلی دی جا رہی ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ آج جو بیچارہ ایک نہیں مل رہی، اس کو تو باندیاں بھی نہیں ہیں، وہ اس کو آپ کس چیز سے تسلی دیں گے؟ تو اس لیے نکاح کو بہرحال معاشرے میں پروموٹ کرنا چاہیے. اور واقعی اگر کسی شخص کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، اچھا دیکھیں، ایک بیوی میں تو صرف اتنی صلاحیت ہونا کافی ہے کہ آپ اس کے واجب حقوق ادا کریں. 2 میں ان کو سنبھالنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے، کیونکہ جب 2 یا 3 ہوتی ہیں تو ان میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں اور مسائل بھی ہوتے ہیں. تو جو کمزور آدمی ہے نا، جو جس میں برداشت کی بالکل صلاحیت ہی نہ ہو، وہ پھر سبھی کے گھروں کو تباہ کر دیتا ہے. میرے پاس ایسے بہت سے کیسز آئے ہیں کہ لوگ آئے اور 2 یا 3 شادیاں کرنا چاہتے تھے. جب میں نے ان کا انٹرویو لیا تو مجھے اندازہ ہو گیا اس آدمی میں دم نہیں ہے، تو میں ان کو خود ہی منع کر دیتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں ہر آدمی کو دنیا میں ترغیب دیتا ہوں، البتہ عمومی ترغیب اسلام کی سب کے لیے کہ 2-2 3-3 اور 4-4 سے تم نکاح کر سکتے ہو. بلکہ اللہ نے شروع ہی 2 سے کیا ہے. ایک کا تذکرہ تو آخر میں کیا ہے کہ ایک شرط کے طور پر کہ اگر تم میں حقوق ادا کرنے کی صلاحیت نہیں تو چلو پھر ایک پر کر لو. تو اصل حکم اسلام میں یہی ہے کہ ہر مرد 2 3 یا 4 نکاح کرے. ہاں، جو کمزور لوگ ہیں ان کو قرآن کہہ رہا ہے کہ چلو بھائی تمہارے اندر چونکہ صلاحیت نہیں ہے تو تم ایک پر اکتفا کرو.
یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی کو مشورہ دیں کہ بھئی ہر آدمی گوشت بھی کھائے گا، انڈے بھی کھائے گا، ملائی بھی کھائے گا، مکھن بھی کھائے گا، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں جو جگر کے مریض ہیں وہ زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کریں، وہ صرف چائے میں پاپے ڈال کے کھایا کریں۔ تو وہ یہ بالکل یہی انداز ہے قرآن مجید کا کہ نارملی تو 2 2 3 3 اور 4 4 نکاح تم کرو، لیکن اگر تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے، بعض مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں نہیں ہوتی صلاحیت، تو وہ پھر ایک پر اکتفا کریں، اور ان کو پھر اللہ نے تسلی بھی دے دی کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے، خام خام ظالم بن جاؤ گے، لوگوں کے گھر اجاڑو گے تم۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، چونکہ نکاح کی بات آئی ہے تو نکاح میں جو سب سے پہلا حق مرد پہ عورت کے لیے واجب ہوتا ہے نان نفقے سے بھی پہلے، وہ ہے مہر۔ قرآن کہہ رہا ہے آتوا النساء صدقاتہن نحلۃ، عورتوں کو ان کا مہر نحلۃ تحفہ سمجھ کے دیا کرو، ایک پینلٹی یا جرمانہ سمجھ کے نہ دیا کرو کہ کس مصیبت میں پھنس گیا، اس سے شادی کر کے اتنا مہر میرے اوپر آ گیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں دل کی خوشی سے ان کو مہر دیا کرو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، پس اگر وہ تمہارے لیے راضی ہو جائیں، طبنا طابہ یطیبو کا مطلب یہ میں اس ترجمے میں بتا چکا ہوں، دل کی خوشی سے راضی ہو جائیں، نفساً، نفس کہتے ہیں دل کو، نفس کے اعتبار سے، یعنی دل کے اعتبار سے اس مہر میں سے کچھ حصے پر وہ راضی ہو جائیں۔ بعض دفعہ عورت آدھا مہر چھوڑ دیتی ہے اور پورا بھی چھوڑ دے تو بھی قرآن میں آتا ہے دوسری مقام پر فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو رج کے کھاؤ، پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ یار بعض اوقات شیطان کہتا ہے عورت کا مال کھا رہا ہوں میں، بیوی کا مال کھا رہا ہوں، تو قرآن کہہ رہا ہے اگر وہ دل کی خوشی سے معاف کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مہر خالصتاً عورت کا حق ہے۔ آج بعض لوگوں میں جن کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ مہر جو ہے لڑکی کے باپ کا حق ہے۔ بعض دفعہ لوگ بیٹیاں بیچ رہے ہوتے ہیں مہر لے کے، اور وہ مہر ان کی اپنی جیب میں جاتا ہے، کچھ بچی کو کچھ وہ بنا کے دے دیتے ہیں فرنیچر وغیرہ، اور سارا پھر اپنے جیب میں رکھ لیتے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اور آپ نے بیوی کو مہر دینا ہے، اور اس کو یہ پوری اجازت ہے کہ چاہے تو وہ پورا مہر رکھ لے، چاہے تو وہ معاف کر دے۔ اور یہ بھی اس آیت سے میں پتہ چلا کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اگر وہ معاف کر دیں، بلکہ قرآن نے کہا طِبْنَ لَكُمْ، دل کی خوشی سے معاف کر دیں۔ یہ اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ عورت کی طبیعت میں نرمی ہے، اور مرد اس نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ بیوی، اب ظاہر ہے عورت شوہر کے تابع بھی ہے، مرد اس سے یہ کہے گا کہ چھوڑو یار تم مجھ سے کیوں مہر مانگ رہی ہو، میرے 10 مسائل ہیں۔ اب عورت کو پتہ ہے میں نے اسی میاں کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے، اگر میں اس سے پیسوں کا مطالبہ کروں گی تو میرے میاں کے دل میں میری نفرت پیدا ہو جائے گی کہ یہ لالچی ہے، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیچاری بسا اوقات معاف کر دیتی ہے۔ تو اس لیے قرآن نے کہا کہ اس کی زبان کا اعتبار نہیں ہے، اگر وہ معاف کر دے تو معاف نہیں ہوگا جب تک وہ دل سے معاف نہ کرے۔ تو اس سے اب ظاہر ہے دل کو تو کوئی بھی ٹٹول کے نہیں دیکھ سکتا نا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو قرائن سے پتہ چل جائے، ایسے قرائن ہوں، واضح قرائن ہوں جس سے آپ کو پتہ چل جائے، غالب گمان ہو جائے کہ بھئی یہ واقعی دل سے ہی معاف کر رہی ہے، تو یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ قرآن میں آگے آ رہا ہے دوسرے مقام پہ کہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورت کے مال کو زبردستی کھا جاؤ، اور دل کی خوشی کے بغیر اس کا مال حلال نہیں ہے۔ تو یہاں یہ اللہ نے قید لگا دی ہے کہ وہ معاف کرے تو آپ کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ دل سے معاف کر رہی ہے، کسی شرم میں، مروت میں، یا شوہر کے دباؤ میں یا خاندانی دباؤ میں آ کے معاف نہیں کر رہی۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر وہ معاف کر دے تو تم اس کو رج کے کھاؤ۔ یہاں ایک علمی اشکال یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں جب بھی کسی کے لیے کوئی چیز واجب ہوتی ہے تو صاحب حق اگر معاف کر دے تو پوری دنیا کا اصول ہے کہ وہ معاف ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدی، آپ نے اس کو 1 لاکھ روپے دینے ہیں، تو اگر وہ صاحب 1 لاکھ معاف کر دیں تو ان کا حق ہے، معاف ہو جائے گا۔ تو یعنی اس کو ہائی لائٹ کرنے کی، بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مہر جب عورت کا حق ہے تو یہ تو ساری دنیا کا ایک اصول ہے نا کہ جب اس کا حق ہے تو وہ گفٹ بھی تو دے سکتی ہے میاں کو، لے کے بھی واپس کر سکتی ہے، تو لینے سے ہی انکار کر دے تو یہ تو سب جانتے ہیں، تو قرآن نے اس کو بیان کیوں کیا ہے؟ اور کمال کی بات ہے مہر کا ذکر قرآن میں جہاں بھی آ رہا ہے وہاں قرآن اس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ عورت کے معاف کرنے سے معاف ہو جائے گا، اور کسی بھی واجب حق کے بارے میں یہ نہیں قرآن نے بیان کیا کہ صاحب حق معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا۔ جیسے آگے وراثت کے مسائل آ رہے ہیں کہ بیٹے کا اتنا حصہ، بیٹی کا اتنا حصہ، اس میں بھی آگے آنا چاہیے تھا کہ بیٹا معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا، لیکن وہاں کہیں ذکر نہیں آ رہا۔ مہر کا جہاں بھی ذکر آ رہا ہے قرآن میں، آپ جہاں بھی دیکھیں گے تفسیر میں قرآن میں، وہاں ساتھ ساتھ یہ ذکر آ رہا ہے کہ بیوی معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا۔ اس میں کیا حکمت ہے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں۔ اس میں حکمت یہ ہے
کہ مہر کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ شوہر کی جیب سے پیسے نکل کے عورت کے پاس جائیں، کیونکہ عورت کوئی خریدنے والی چیز نہیں ہے کہ آپ نے جناب کسی خاتون کو خریدا ہے پیسوں کے بدلے میں. وہ باندی نہیں ہے، لونڈی یا غلام نہیں ہے جس کو آپ خرید رہے ہیں. مہر کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ فری میں جب آپ کو کوئی چیز ملتی ہے تو آپ کے دل میں اس کی قدر نہیں ہوتی. اس لیے تمام فقہا مہر کو اسی طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ مہر عورت کی قیمت نہیں ہے، کیونکہ وہ کی پراپرٹی یا کوئی جانور نہیں ہے کہ آپ اس کو خرید رہے ہیں اس کے باپ سے یا اسی سے خرید رہے ہیں کہ پیسے دے کے، کیونکہ وہ غلام نہیں بنتی. تو اب اگر فری میں اللہ تعالیٰ اسلام میں نکاح رکھ دیتے، نکاح کے موقع پہ مرد کے ذمے کوئی چیز واجب ہی نہ ہوتی، یعنی عین اس موقع پہ پیسے ہی نہ لگ رہے ہوتے اس کے، تو فری میں جو چیز انسان کو ملتی ہے انسان اس کی قدر نہیں کرتا. دوسرا، طلاق پھر بہت آسان ہو جاتی مرد کے لیے. کچھ پیسہ تو لگا ہی نہیں ہے، ادھر لایا، نکاح کیا اور اگلے دن چھوڑ کے نکل گیا اس کو. تو مہر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ طلاق دینے سے پہلے وہ 10 دفعہ سوچے گا کہ میرا اس پہ عین نکاح کے موقع پہ اتنا میرا خرچہ ہوا ہے، تو وہ خرچہ مجھے دوبارہ کرنا پڑے گا. تو مہر سے ایک عورت کو طلاق سے بھی بچت ہوتی ہے، تحفظ بھی ملتا ہے، اور مرد کی جیب سے جب پیسے مرد پر لازم ہوتے ہیں تو اس کے دل میں کچھ تھوڑی سی قدر بھی آتی ہے. تو یہ جو قدر مرد کے دل میں بیوی کی قدر بٹھانا ہے، اس کے لیے پیسے جیب سے نکلنا لازم نہیں ہے، بلکہ ایک دفعہ مرد پر پیسے واجب ہو جانا کافی ہے. کیونکہ اگر عورت دل کی خوشی سے معاف کرے گی تو مرد کے دل میں اور زیادہ قدر بیٹھ جائے گی. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر 5 لاکھ یا 10 لاکھ روپے مہر ہے، بیوی نے جناب معاف کر دیا پورا مہر، تو مرد کے ذہن میں ساری زندگی یہ بات رہے گی کہ اتنا مہر بنتا تھا لیکن میری بیوی نے مجھے معاف کر دیا. تو وہ جو قدر بٹھانا مقصد ہے پیسے خرچ کر کے، وہ پیسے خرچ کرنے پر موقوف نہیں ہے وہ قدر، بلکہ وہ بیوی کے معاف کرنے سے بعض دفعہ زیادہ قدر بیٹھ جاتی ہے. تو اس لیے قرآن بار بار اس کا تذکرہ کرتا ہے، جہاں بھی مہر کا تذکرہ کرتا ہے وہاں قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ عورت اگر معاف کر دے تو رج کے کھاؤ، یعنی پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے. یعنی اس میں اشارہ کر دیا کہ ہمارا مقصد تمہارا خرچہ کرا کے نکاح کو مشکل بنانا نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک دفعہ تمہارے اوپر کچھ چیز لازم ہو، پھر تمہاری بیوی کی مرضی ہے وہ لے یا اپنی خوشی سے معاف کر دے. یہی وجہ ہے کہ اگر نکاح سے پہلے ہی بیوی معاف کر دے مہر تو معاف نہیں ہوتا. یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے. آپ نے کسی خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجا، آپ نے کہا 10 لاکھ روپے مہر ہوگا، یا اس نے کہا 10 لاکھ روپے، آپ نے کہا ٹھیک ہے. نکاح سے پہلے اس کا فون آ گیا آپ کی منگیتر کا کہ میں نے وہ مہر معاف کر دیا آپ کو، اور جب نکاح ہوگا تو آپ پر کچھ بھی لازم نہیں ہے. تو شرعاً یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ نکاح کے وقت پھر مہر آپ پر لازم آئے گا. یعنی عورت کا یہ ایسا حق ہے کہ عورت یہ نکاح سے پہلے معاف کرنے کا اللہ نے اس کو رائٹ دیا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ نکاح جب تک ہوگا نہیں مہر واجب نہیں ہوگا، اور جب تک ایک چیز واجب نہیں ہے آپ اس کو معاف نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ کسی خاتون نے اگر یہ بھی کہہ دیا کہ نکاح میں ایجاب و قبول کے وقت اس نے یہ کہا، اور قاضی صاحب نے یوں نکاح پڑھایا کہ میں نے فلاں کا فلانی سے نکاح کرایا بغیر مہر کے، تو بھی مہر واجب ہوگا. اگرچہ عورت اس پہ راضی تھی کہ میں بغیر مہر کے شادی کر رہی ہوں، پھر بھی واجب ہوگا. کیوں؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت چاہے نہ چاہے مرد پر ایک دفعہ عورت کے لیے پیسے بہرحال لازم ہوں. ایک دفعہ اس پہ ذمہ داری آئے، پھر عورت اپنی خوشی سے معاف کرے، تاکہ مرد کو یہ احساس ہو ساری زندگی کہ میری بیوی نے اتنے لاکھ روپے، اتنے کروڑ روپے، اتنے ارب روپے، جو بھی آپ فرض کر لیں جو بھی مہر تھا وہ میرے اوپر لازم ہوا تھا اور اس نے اپنی خوشی سے معاف کیا ہے. تو یہ حکمت ہے. دنیا میں ہر معاملہ پیسوں کے بغیر اسلام میں جائز ہے، مگر نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نکاح کے دوران یہ شرط بھی لگا دیں کہ میں مہر نہیں دوں گا، اور میری بیوی بھی اس پہ راضی ہے، عورت بھی کہہ دے کہ میں اس آدمی سے نکاح کر رہی ہوں اور مجھے مہر نہیں چاہیے، پھر بھی نکاح پھر بھی مہر لازم ہو جائے گا مرد کے اوپر. ایک دفعہ اسلام مرد کے اوپر بہرحال لازم کرتا ہے مہر، اس کے بعد پھر عورت کو رائٹ دیتا ہے کہ اب آپ چاہو تو معاف کرو، چاہو تو یہ لے لو. یعنی ایک عورت کا ایسا حق ہے جس کو عورت بھی معاف نہیں کر سکتی. تو یہ اللہ نے اسلامی معاشرے میں عورت کے حق کے لیے ایک بہت بہترین قانون بنایا ہے کہ جس حق سے دستبردار ہونے کی گویا عورت کو بھی، گویا کیا حقیقت میں عورت کو بھی اجازت نہیں ہے. یعنی اسلام کہہ رہا ہے کہ مرد پر ایک دفعہ مہر لازمی آئے گا، پھر عورت کو اجازت ہے کہ وہ چاہے تو لے لے، چاہے تو معاف کرے. تو یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے، اور مہر کا یہ فلسفہ دنیا میں کسی اور مذہب میں نہیں پایا جاتا. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. یتیموں کی بات چل رہی تھی، درمیان میں مہر اس کی نکاح کی بات ضمناً آ گئی. اصل اس صورت میں یتیموں کے حقوق چل رہے تھے
کہ یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے ہڑپ مت کیا کرو. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، جو بے وقوف بچے ہیں، یعنی یتیم اگر بالغ بھی ہو جائے تو لیکن اگر ناسمجھ ہے، سفیہ کی جمع سفہا، ناسمجھ ہے تو ان کے مالوں کو ان کے حوالے مت کیا کرو. یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کی وراثت تم نے محفوظ تو رکھی ہوئی ہے، لیکن اب جیسے ہی بالغ ہوا، 15 سال کا ہوا اور آپ نے لاکھوں روپے اٹھا کے اس کو پکڑا دیے. اللہ کہتے ہیں ایسا نہ کرو، کیونکہ التی، یہ وہ مال ہے جعل اللہ لکم قیامہ، جس مال سے اللہ نے تمہاری زندگی، اس مال کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا. قیام کا مطلب جس سے تم صحیح سیدھے رہتے ہو. ظاہر ہے اگر کسی کے پاس مال ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سارا دن لوگوں کے سامنے بھیک مانگے گا، بھوکا مرے گا، نہ سر چھپانے کی جگہ ہوگی. تو اللہ نے یہاں مال کی ویلیو کو بھی بیان کیا کہ یہ مال ویلیویبل چیز ہے، اس کو تم ناسمجھ بچوں کے حوالے مت کر دیا کرو، کیونکہ یہ مال زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے. تو ان بچوں کے حوالے کرو گے، یہ ایسے ہی اڑا دیں گے اور پھر ساری زندگی برباد ہوتے پھریں گے. تو اس لیے اس مال کی حفاظت کرو ان بچوں کے لیے. یعنی اس سے پچھلی آیت میں تو قرآن نے کہا تھا کہ ان کے مال کو کھاؤ مت جب تک یہ نابالغ ہیں. تو اس سے ایک وہم ہوتا تھا کہ اچھا اس کا مطلب بالغ ہوتے ہی پورا مال ان کے حوالے کر دیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایسا بھی مت کرو، اس لیے کہ پورا مال ان کے حوالے کرو گے، ابھی 15-16 سال کے ناسمجھ ہیں، عیاشی میں اڑا دیں گے. تو ایسا مت کرو، کیونکہ یہ مال ایک قیمتی چیز ہے، ویلیویبل چیز ہے. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ زندگی کا قیام اس سے ہے، تو یہ زندگی ان کی برباد ہو جائے گی. تو ان کے حوالے بھی مت کرو. کب حوالے کرنا ہے یہ آگے آیت میں آ رہا ہے، لیکن ایک کام ضرور کرنا ہے، وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اسی مال میں سے ان کو کھلاتے رہو. یعنی ان کی وراثت کا مال یا جو بھی ان کی پراپرٹی ہے، جو بھی ان کا مال ہے، ان کے حوالے کرنے کے بجائے جو ان کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ انہی کے مال سے پوری کرو. وَاكْسُوهُمْ، ان کو پہناؤ. کسا یکسو کا معنی لباس، یعنی ان کو لباس اور خوراک اس سے پوری کرو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے عمدہ بات کرتے رہا کرو. یعنی ان کو بتاتے رہا کرو بیٹا یہ تمہاری پراپرٹی ہے، یہ تمہارا پیسہ ہے، ہم تمہارے حوالے ابھی نہیں کر رہے، تمہارے فائدے کے لیے، ہم اس پہ قبضہ نہیں کریں گے، تسلی رکھو. تم جو ہم سے مانگ رہے ہو اور ہم تمہیں نہیں دے رہے، تو یہ نہیں کہ ہم اس مال پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے یا ہم کھائیں گے یا ہم اس کو اڑائیں گے. نہ نہ نہ، بے فکر رہو، تم ذرا سمجھدار ہو جاؤ. A to Z سارا کا سارا تمہارا ہے، اور تمہاری خوراک اور تمہاری پوشاک ہم اسی سے پوری کر رہے ہیں. تو قولوا لهم قولا معروفا کا یہ مطلب، ان کو خود سے بتاتے رہا کرو، ورنہ ان کو بدگمانی ہوگی. لوگ ورغلائیں گے یار تمہارا فلاں چاچا تو دیکھو وراثت پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور ان کے دل میں بھی بدگمانی ہوگی. تو ان کو عمدہ بات یہی ہے کہ ان کو سمجھاتے رہا کرو کہ ہم تمہیں تمہارا مال دیں گے، یہ اتنی پراپرٹی، یہ ساری ایک ایک چیز کلیئر ہے تمہارے سامنے، لیکن ابھی تمہارے حوالے اس لیے نہیں کریں گے کہ قرآن نے منع کیا، تم ابھی ناسمجھ ہو، تم ابھی بچے ہو. آگے اللہ فرما رہے ہیں وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ. دیکھو کیسا قرآن کیا عجیب حقوق بیان کر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں اب ایسا بھی نہ ہو کہ وہ بالغ ہو چکے ہیں تو اب تمہیں ہم نے اتھارٹی دے دی، اجازت دے دی کہ تم ان کا مال ابھی اپنے پاس قبضے میں رکھو، تو اب تم قبضے میں رکھ کے بھول ہی جاؤ کہ چھوڑو ابھی تو اپنے پاس ہی رکھو، دیکھا جائے گا. نہ نہ نہ، وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، فرمایا تم ان یتیموں کو آزماتے رہو. کیا مطلب؟ چیک کرتے رہو کہ ان میں ذرا ہوشیاری ہے یا نہیں ہے. حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہ جو نابالغ بچے ہیں، یہاں تک کہ جب یہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی بالغ ہو جائیں، 14-15 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے انسان، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اس عمر کو پہنچنے کے بعد اگر تمہیں ان میں صلاحیت نظر آئے، سمجھداری نظر آئے کہ اب یہ مال خرچ کرنے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کرو. کیا مطلب؟ اگر سمجھدار نہیں ہے تو پھر ان کا مال ان کے حوالے مت کرو، لیکن دیکھتے رہو کہ یہ سمجھداری ان میں پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو اور یہ سمجھداری کی جو آخری عمر ہے، فقہا کا اس میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک 25 سال ہے، یعنی 25 سال تک بچہ نہیں، جب تک بالغ بڑا نہیں ہو جاتا، اس سے پہلے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لاؤبالی پن ہے اور یہ پیسہ ایسے ہی اڑا دے گا یا لوگ بیوقوف بنا کے اس سے پیسہ لے لیں گے، تو 25 سال کی عمر سے پہلے اس کے ولی کو، متولی جو بھی اس کے مال کے متولی ہیں، ان کو اجازت ہے کہ وہ مال اس کے ہینڈ اوور نہ کریں. البتہ جب بچہ 25 سال کا ہو جائے پھر آپ کو روکنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ پھر سمجھداری کی تو پھر یعنی اگر اس سے بھی زیادہ اجازت دی جائے تو لوگ ہو سکتا ہے 60 سال تک اس کے حوالے نہ کریں اور بہانہ بنائیں کہ یہ تو سمجھدار ہی نہیں ہے. تو اب وہ ہے یا نہیں ہے، یہ اس کا ہیڈیک ہے، یہ اب آپ کا ہیڈیک نہیں ہے.
تو سمجھداری وہ ہے جو بچپنے کے مقابلے میں ہوتی ہے. تو بچپنا 25 سال میں ہر لحاظ سے ختم ہو چکا ہوتا ہے, کیونکہ 25 سال ایک ایسی عمر ہے کہ اگر انسان کی 13 سال میں شادی ہو, جو بلوغت کی بالکل ابتدائی عمر ہے 13 یا 14 سال میں, اور اس کے اولاد ہو جائے, تو فقہا کہتے ہیں کہ 25 سال میں دادا بننے کا امکان ہوتا ہے. تو وہ عمر جس میں انسان دادا بن سکتا ہے وہ بچپنے کی عمر ہو ہی نہیں سکتی انسان کی. اگرچہ ہوتا نہیں ہے 25 سال میں کوئی بھی دادا نہیں بنتا, لیکن اگر بر وقت نکاح ہو اور بر وقت اولاد ہو تو یہ امکان ہوتا ہے کہ یہ دادا بن سکتا ہے یا نانا بن سکتا ہے یہ. تو اس لیے امام حنیفہ نے یہاں سے استدلال کیا ہے کہ 25 سال کی انتہائی عمر ہے. 15 سال میں بالغ ہو, آپ اس کو آزماتے رہے, دیکھیے سمجھداری ہے یا نہیں ہے. قرآن پر آپ عمل کرتے رہے, اس کو غور و فکر کرتے رہے, پھر آپ کو یقین ہو گیا کہ بچہ بھائی واقعی اب سمجھدار ہو گیا ہے. تو کبھی 18 سال میں سمجھدار ہوگا, کبھی 16 سال میں, کبھی 20 سال میں, کبھی 24 سال میں. انتہائی مدت 25 سال. اب 25 سال کے بعد آپ یہ عذر نہیں کر سکتے کہ یہ سمجھدار نہیں ہے. سمجھدار ہو یا نہ ہو, بہرحال آپ کو اس کا پورا مال ہینڈ اوور کرنا پڑے گا, ورنہ اس بچے پر ظلم ہو رہا ہے کہ اس کی پراپرٹی ہے, اس کا مال ہے, اور آپ اس کو دے ہی نہیں رہے. تو یہ آخری عمر ہے. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا, یہ آیت پر انشاءاللہ پھر میں اگلے ایپیسوڈ میں بیان کروں گا کہ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے مت کیا کرو حتیٰ کہ جب بالغ ہو جائیں, تو بھی دیکھو کہ اگر وہ سمجھدار ہیں تو ان کا مال ان کے حوالے کرو, اور اگر یعنی مطلب یہ کہ سمجھدار نہیں ہے تو مت دو ان کا مال. اور سمجھداری کی جو آخری عمر ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دی تھی کہ 25 سال ہے. اگر لڑکا سمجھدار نہیں ہوتا تو 25 سال تک آپ اس کا مال روک سکتے ہیں, لیکن 25 سال کے بعد یہ عذر نہیں چلے گا کہ سمجھدار نہیں ہے, بہرحال پھر وہ اس کے حوالے کرنا پڑے گا آپ کو مال. اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا, یتیم کے مال کے تم متولی ہو, تمہارے پاس اس کا مال پڑا ہوا ہے, تو اب ایسا نہ کرو کہ بچہ بڑا ہونے کے خوف سے تم جلدی جلدی کھانا شروع کر دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا, فرمائے اس مال کو مت کھاؤ, اسرافاً حد سے تجاوز کرتے ہوئے, وبداراً اور جلدی جلدی کرتے ہوئے. یتیم کا مال کھانا بہرحال حد سے تجاوز ہی ہے, اور بدار مبادرہ سے نکلا ہے. مبادرہ کہتے ہیں کہ جلدی جلدی, بدار تو بداراً جلدی جلدی, ان یکبروا کہ کہیں وہ بڑے ہو جائیں. یعنی ظاہر ہے جب بڑے ہو کے سمجھدار ہوں گے پھر بولیں گے ہمارے ابا نے اتنی پراپرٹی چھوڑی تھی یا ہمیں اتنا مال ملا تھا, وہ کہاں ہے بھائی. تو اس خوف سے تم پہلے جلدی جلدی کھانا شروع کر دو کہ بڑے ہو کر سمجھدار ہو کے پھر ہم سے مطالبہ کریں گے. اللہ فرماتے ہیں یہ کام مت کرو. ومن کان غنیا, جو آدمی غنی ہے, جو متولی, جو یتیم کی کفالت کر رہا ہے, وہ اگر خود مالدار ہے, فلیستعفف, تو اسے چاہیے کہ بالکل اپنے آپ کو بچا کے رکھے, 1 روپیہ بھی یتیم کے مال میں سے نہ کھائے. ومن کان فقیرا, اور یتیم کی کفالت کرنے والا اگر فقیر ہے, خود غریب ہے, فلیأکل بالمعروف, تو وہ یتیم کے مال میں سے معروف طریقے سے کھا سکتا ہے. معروف کا مطلب یہ ہے کہ یہ بطور اجرت کے ہوگا. یعنی آپ نے اگر یتیم بچے کی کفالت کی ہے اور وہ بچہ آپ کی کفالت میں, اور اس بچے کے پاس مال بھی ہے, اور آپ کے پاس آپ اتنے غریب ہیں کہ آپ کھانے پینے کے محتاج ہیں, تو اس کفالت کی اجرت کے طور پر آپ بقدر ضرورت یتیم کے مال میں سے کھا سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ اس کی کفالت کر رہے ہیں. تو اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اگر خود فقیر ہے اور محتاج ہے تو پھر وہ یتیم کے مال میں سے بقدر ضرورت کھا سکتا ہے. یہ کھانا یہ گویا کفالت کی اجرت کے طور پر ہوگا, یعنی یتیم کی اس کا فائدہ یتیم ہی کو ہے, کیونکہ اگر اس کھانے کی بھی شریعت اجازت نہ دیتی تو وہ کفالت سے ہاتھ کھینچ لیتا. وہ کہتا ہے یار میرے پاس کھانے کو کچھ ہے نہیں, اور مجھے اس کسی بھی کھانے کی شریعت نے پابندی لگا دی ہے, تو پھر بھائی میں نہیں یتیم کو پالتا, مجھے کیونکہ پھر اس کو اور کوئی دوسرے کام کرنے پڑیں گے. تو ایسی شدید مجبوری میں اسلام نے اجازت دی ہے کہ اس یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر آپ بقدر ضرورت, اب یہ بقدر ضرورت ہر دور میں اس کا معیار مختلف ہے, تو اس لیے علماء کہتے ہیں اگر کسی فقیر آدمی نے, غریب آدمی نے یتیم کو پالا ہوا ہے, بعض دفعہ رشتہ دار ہوتے ہیں, وہ فقیر جو ہے وہ رشتہ دار ہوتا ہے, وہ اچھی طرح سے پال سکتا ہے. اب کسی مالدار کے حوالے اگر یتیم کو کر دیا جائے تو وہ مالدار یتیم کا رشتہ دار نہیں ہوتا, وہ صحیح کفالت نہیں کر سکتا. تو ایسے موقع پہ غریب آدمی کے حوالے کرنا پڑتا ہے یتیم بچے کو. جیسے کسی کا چچا بہت غریب ہے لیکن وہ بھتیجے کی کفالت زیادہ اچھی طریقے سے کرے گا بجائے اس کے کہ آپ کسی مالدار اجنبی کے اس کو حوالے کر دیں. تو ایسے چچا یا ایسا کوئی قریبی رشتہ دار جو خود فقیر ہو اور اس یتیم کی کفالت بھی کر رہا ہو, تو پھر اسلام نے اجازت دی ہے کہ کفالت کا کمیشن آپ لے سکتے ہیں, اور کیونکہ یتیم ہی کو آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں تو پھر اسی کے مال میں سے آپ
بقدر ضرورت لے سکتے ہیں، وہ زیادہ کمیشن اس میں بھی جائز نہیں ہے، بس اتنا جس سے آپ کی کمر سیدھی ہو جائے۔ فرمایا ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف فإذا دفعتم الیہم اموالہم، جب یتیموں کو ان کا مال ان کے حوالے کرو، جب وہ بالغ ہو جائیں اور سمجھدار بھی ہو جائیں، تو اللہ فرماتے جب ان کو ہینڈ اوور کرنے کا ٹائم آئے فاشہدوا علیہم، تو ان پر گواہ بھی بنا دیا کرو۔ اسلام ہر طرح کے نزاع سے، بدگمانیوں سے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ چپکے سے ان کو پکڑا دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، یعنی جب تک ان کا مال ان کو نہیں پکڑایا تو بھی ان کو بتاتے رہو تمہارا مال ہے ہم تمہیں دیں گے، اور جب دینے کا ٹائم آئے تو چھپڑ میں جا کے تنہائی میں نہ مت دیا کرو، بلکہ دنیا کو بتاؤ، گواہوں کو بتاؤ کہ بھائی ہم بری و ذمہ ہیں، دیکھو ایک ایک پائی ہم نے ان کے حوالے کر دی، اب کل کوئی ہم سے مطالبہ نہ کرے۔ ورنہ کیا ہوگا، بعض دفعہ یتیم کہے گا کہ بھئی مال تو بہت زیادہ تھا انہوں نے دیا تھوڑا ہے، یا یہ بھی کہہ سکتا ہے، اس کی نیت خراب ہو سکتی ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ دیا ہی نہیں ہے مجھے، مکر جائے، یا اور 10 لوگ باتیں بنا سکتے ہیں کہ بچے کو بیوقوف بنایا ہے اس نے۔ تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے جو ہے نا معاملات کو کلیئر رکھو، صاف رکھو، گواہ بنا کے ان کے سامنے اس کا مال اس کے حوالے کیا کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے اعتبار سے، یعنی یہ جو ہم تمہیں گواہ بنانے کا حکم دے رہے ہیں یہ دنیا کے لیے، تاکہ لڑائی جھگڑے نہ ہو، بدگمانی نہ ہو، لیکن اصل حساب اللہ آخرت میں لے گا، اس کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ دماغ میں رکھا کرو۔